پھر کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا۔ افریقہ سے حکمران آئیں گے، افریقہ سے حبشہ کے حکمران حملہ کریں گے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیں گے۔ اور بعض عرفاء نے، اولیاء نے، اہل اللہ نے، جن پر فتوحات کی کثرت ہوتی ہے، انہوں نے بتایا، حکمت بیان کی، مدینہ طیبہ کا غیر آباد کر دیا جانا اور کعبۃ اللہ کا ویران کر دیا جانا یہ اہل اللہ کی روحانی فتوحات میں سے ہے اور اولیاء کے مکشوفات میں سے ہے اور خصوصی رازوں میں سے ہے کہ ان کو منہدم کر کے، مدینہ کو غیر آباد کر کے، قیامت آنے سے پہلے ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت نہ کعبہ پر آئے گی، نہ مدینہ اور روضہ مصطفیٰ پر آئے گی۔ قیامت نہ کعبۃ اللہ پر آئے گی کہ خدا کا گھر ہے، اسے خدا کے گھر ہونے کی نسبت تشریفی حاصل ہے، اکرامن، اعزازن، اجلالن خلا کا گھر کہلاتا ہے۔ سو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں پہ رکھا جائے گا جیسے بیت المعمور کو سنبھال کے رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو رکھا ہے، اور تاجدار کائنات کو، روضہ رسول کو اور مدینہ کی اس بستی اور خطے کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا بقا ہے، وہاں فنا نہیں آ سکتی۔ حدیث پاک میں چونکہ اس کی ویرانی اور اس کے منہدم ہونے کا ذکر تھا، سو میں نے چاہا کہ سوالیہ نشان نہ ذہنوں میں رہ جائیں، چونکہ کتب حدیث میں آگے کچھ نہیں لکھا، حدیث بیان ہو گئی، محدثین کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے، علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا، منافق نکل کے دجال کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ آپ کو بیان کر چکا، اور مؤمنین حضور کے صاحبزادے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر چل پڑیں گے، جہاد پر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے اور بیت المقدس کے کیپٹل کو اسلام کی خلافت کا مرکز بنائیں گے اور جہادات میں حصہ لیں گے، اور مدینہ طیبہ 40 سال کے لیے مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا اور پھر کھجوروں کا کریا بن جائے گا، جو آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جو منظر تھا مدینے کا، وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے اٹھا لیا جائے گا۔ اور خالی کیوں کروایا؟ لوگوں کو نکالا کہ لوگ تو فانی تھے، ہائے ہائے، رہنے والے تو فانی تھے، باقی تو خطہ مصطفیٰ تھا، انہیں اٹھانا تھا کہ ساری مخلوق کو تھوڑا اٹھانا تھا؟ وہ تو فانی تھے، فانیوں کو کہا مدینے کے اٹھائے جانے کا وقت آ گیا ہے، تم اس شہر سے نکل جاؤ، منافقوں تم دجال کے ساتھ چلے جاؤ، مومنوں تم امام مہدی کے ساتھ چلے جاؤ۔ رہ گیا فقط کریہ مدینہ اور در مصطفیٰ، حکم دیا فرشتوں کے اٹھا کے جنت میں لے آؤ، ادھر سے کعبہ جنت میں آ گیا، ان پر فنا نہیں۔ اور اسی طرح قرآن پر فنا نہیں، جب وقت قریب آئے گا تو سینوں سے اور کتابوں سے قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، حافظوں کے سینوں سے نکال لیا جائے گا کہ اب سینے فانی ہیں، قرآن باقی ہے، اٹھا لیا جائے۔ کاغذ چھاپا خانہ کے کاغذ فانی ہیں، قرآن باقی ہے، صبح اٹھیں گے قرآن کھولیں گے کاغذ رہ جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک قرآن اٹھا لیا جائے گا، ایک روضہ مصطفیٰ اٹھا لیا جائے گا، ایک خانہ خدا اٹھا لیا جائے گا۔ جہاں تک کسی شے کے اٹھائے جانے کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ احادیث مبارکہ میں تو ایمان کے اٹھائے جانے کا ذکر بھی ملتا ہے، لہٰذا احادیث کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان اٹھ کر ثریا ستارے پر چلا جائے گا اور اہل فارس سے ایک شخص اسے پھر زمین پر اتارے گا۔ تو کیا یہ ظاہر پرست مولوی حضرات اس حدیث کو بھی لفظاً لیں گے؟ کیا ایمان بھی کسی مادی شے کی طرح حقیقتاً زمین سے اٹھ کر ثریا پر چلا جائے گا؟
اور کیا امام مہدی کسی خلائی سیارے میں بیٹھ کر ثریا ستارے کا سفر اختیار کریں گے اور وہاں پہنچ کر امام کو تلاش کریں گے اور پھر اسے کسی خلائی جہاز میں سوار کروا کر اپنے ساتھ زمین پر لائیں گے؟ تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ پیش گوئیاں اکثر و بیشتر استعارہ کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ ایک ادنا فہم کا انسان بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن اور ایمان کے اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف اور دین کی حقیقی تفہیم اٹھ جائے گی اور محض نام کے مسلمان رہ جائیں گے، جیسا کہ آج ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے عین ضرورت کے وقت اس امام مہدی کو بھیجا جس نے اسلام کو غیر منطقی قصے اور کہانیوں سے پاک کر کے ایک بار پھر اس کی حقیقی اور منطقی اور خوبصورت تفہیم سے دنیا کو روشناس کروایا۔ مگر صد افسوس کہ ظاہر پرست علماء وقت کی اکثریت نے اس مامور من اللہ سے بھی وہی سلوک کیا جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا شیوا رہا ہے۔ زندہ یہی حقیقت اسلام احمدیت، اسلام احمدیت۔